السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ آج آپ کو شعبان المعظم کی فضیلت بتاؤں گی جو اردو مہینے کے 8ویں مہینے کو کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کی بھی حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور آپ شعبان میں روزہ رکھنے کو بہت دوست رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں رمضان کے بعد شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ نمازیں جو اس مہینے کی ہے وہ یہ ہے: شعبان کے اول رات میں 12 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس مہینے میں 15ویں شب کی بہت بڑی بزرگی ہے۔ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ اس پر جو کوئی عبادت کرتا ہے اور بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ان کے جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور اس رات میں نیکوں اور بدوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، مگر کچھ انسان بخشے نہیں جاتے، جیسے جادوگر، منجم، کینہ رکھنے والا، ماں باپ کو تکلیف دینے والا، شراب خور، زنا خور، ستار باجے رکھنے والا، قتل عام کرنے والا، سود خور، ظلم سے مال لینے والا، ان سب کو بخشا نہیں جاتا۔ جو کوئی اس 15ویں رات میں 8 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 15ویں دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اس مہینے میں ہر جمعہ کی رات کو 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس نے حج عمرہ کا ثواب پایا۔ اور 8 رکعت ایک سلام کے ساتھ ہدیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جو کوئی شعبان کے مہینے میں 8 رکعت نفل اور ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف ایک سلام کے ساتھ پڑھے اور اس کا ثواب روح پر نور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو بخشے، تو ان کے حق میں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہرگز قدم نہ رکھوں گی جنت میں جب تک کہ ان کی شفاعت نہ کروا لوں گی۔ اور ہمیشہ کی طرح ہماری دینی اسلامک سیدہ چینل کے ویورز سے ہماری گزارش رہے گی کہ وہ نماز کے پابند بنیں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کریں کیونکہ آپ کو ہمارے آنے والی سبھی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو کسی اور چیزوں کے لیے وظیفہ جاننا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں سجیشن کے ذریعے ضرور بتائیں۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آؤں۔ دعا کی درخواست۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔